آپ کو لیے چلتے ہیں منڈی بہاؤدین اور رحیم یار خان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں تعلیمی سہولتوں کی کیا صورتحال ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین میں، جہاں 17 لاکھ آبادی والے ضلع میں تعلیم کے شعبہ کی ترقی کے لیے 28.5 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے اور شرح خواندگی 27% ہے۔ منڈی بہاؤدین میں محکمہ تعلیم کے لیے مختص کی گئی رقم ضلع کے کل بجٹ کا 11% ہے اور ابھی تک شعبہ تعلیم پر 11 کروڑ 9 لاکھ 82 ہزار روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ منڈی بہاؤدین میں گورنمنٹ کالجز کی تعداد 9 اور پرائیویٹ کالجز کی تعداد 7 ہے۔ گورنمنٹ کے 4 بوائز کالجز میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز میں 2334، گریجویشن میں 361 اور پوسٹ گریجویٹ میں 29 طالب علم زیر تعلیم ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے 5 کالجز میں انٹرمیڈیٹ میں 3737، گریجویشن میں 1274 اور پوسٹ گریجویٹ میں 131 طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر امتحانی نتائج کی شرح 71% بتائی جاتی ہے۔ پرائیویٹ شعبہ میں 7 کالجز کام کر رہے ہیں اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی شرح اور نتائج سمیت کوئی بھی ریکارڈ محکمہ تعلیم کے پاس موجود نہیں۔ اسی طرح گورنمنٹ گرلز ہائی اسکولوں کی تعداد 24 اور گرلز ہائی سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 4 ہے۔ ان میں 32,635 طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکولوں کی تعداد 59 اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 7 ہے۔ ان میں 21,695 طالب علم ہیں۔ ہائی اسکولوں میں امتحانی نتائج کی شرح 67% ہے۔ گورنمنٹ بوائز اسکولوں کی تعداد 398 ہے۔ ان میں 29,000 بچے زیر تعلیم ہیں، شرح نتائج 85% ہے، جبکہ بوائز مڈل اسکولوں کی تعداد 97 ہے۔ ان میں 12,498 بچے زیر تعلیم ہیں اور امتحانی نتائج کی شرح 80% ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکولوں کی تعداد 322، کمیونٹی ماڈل گرلز ہائی اسکول 24 اور گرلز ایلیمنٹری اسکولز 91 ہیں۔ ان میں 65,887 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ان میں شرح نتائج 80% ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد منڈی بہاؤدین میں 411 ہے، لیکن ان اسکولوں کا مزید ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضلع میں گھوس اسکولوں کی تعداد 30 سے زائد ہے اور یہ اسکول بااثر افراد کے قبضہ میں ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے کالجز سمیت اسکولوں میں اساتذہ کی کمی تو ایک طرف، بنیادی سہولیات کا نہ ہونا بچوں اور اساتذہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ منڈی بہاؤدین میں شعبہ تعلیم پر اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود اسکولوں میں اساتذہ کی کمی اور طلباء طالبات کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جو محکمہ تعلیم کے ارباب اختیار کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیمرہ مین محمد اویس کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز، منڈی بہاؤدین۔ گلگت بلتستان میں معیار تعلیم کیا ہے، شرح خواندگی میں اضافے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور بنیادی تعلیمی سہولتوں کی کیا صورتحال ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وسائل کی شدید کمی اور مسائل کے بہتات سے بلتستان میں سرکاری نظام تعلیم بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ 5 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل بلتستان ڈویژن کے 2 اضلاع کردو اور گانچے میں مجموعی طور پر 752 چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ان میں 296 پرائمری اسکول، 10 مکتب اسکول، 285 کمبائنڈ اسکول، 107 مڈل اسکول اور 54 ہائی اسکول شامل ہیں۔ حکومت ان اسکولوں کو چلانے کے لیے سالانہ صرف 1 کروڑ 11 لاکھ روپے بجٹ فراہم کرتی ہے، جسے دونوں اضلاع میں زیر تعلیم 60,587 طلباء و طالبات میں تقسیم کیا جائے تو ہر طالب علم سالانہ 183 روپے کا حقدار بنتا ہے، جس سے موجودہ دور میں ایک ہفتے کے لوازمات بھی پوری نہیں ہوتی۔ پست معیار اور نظام تعلیم کی ایک اور بنیادی وجہ 165 غیر منظور شدہ اسکول بھی ہیں، جنہیں طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر منظوری حاصل کیے بغیر اپ گریڈ کیا گیا۔ ان میں 37 ہائی اسکول، 36 مڈل اور 92 پرائمری اسکول ہیں۔ منظور شدہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ان اسکولوں کو حکومت مطلوبہ بجٹ دیتی ہے اور نہ ہی ان میں اساتذہ کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ تعلیم کے مروجہ اصولوں کے مطابق زیر تعلیم طلباء و طالبات کی تعداد کے مقابلے میں 1138 اساتذہ کم ہیں، جو تعلیمی بحران کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق تمام منظور اور غیر منظور شدہ اسکولوں کا PC4 کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے، جس سے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو حکومت لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت جتاتے نہیں تھکتی، جبکہ دوسری طرف بلتستان کے کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے سرے سے کوئی اسکول موجود ہی نہیں۔ جہاں اسکول موجود ہیں وہاں پرائمری کے بعد 100% لڑکیاں گھر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ حصول تعلیم میں اسکول کی عمارت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، جو تعلیمی لوازمات کے ساتھ ساتھ طلباء کو موسم کی سختیوں سے محفوظ رکھتی ہے، مگر بلتستان کے کئی علاقوں میں موجود 180 اسکولوں کی خستہ حال اور ناکافی عمارتوں کی وجہ سے جہاں آج بھی بچے کھلے آسمان تلے زمین پر علم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، وہیں فرنیچر سے محروم کئی اسکولوں کے طلباء فرش پر ٹاٹ بچھا کر حکومت کی تعلیمی پالیسی کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ان گنت مسائل سے دوچار نظام تعلیم کے باعث سالانہ تعلیمی نتائج 40% سے آگے بڑھ نہیں پا رہی اور بلتستان میں خواندگی کی شرح بھی کچوے کی چال کی رفتار سے بڑھتی جا رہی ہے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بلتستان میں خواندگی کی شرح 27% ہے، جو آبادی کے مقابلے میں انتہائی کم بتائی جاتی ہے۔ تعلیم کے شعبے کو مسائل کے گرداب سے نکالنے کے لیے خاطر خواہ بجٹ کے ساتھ ساتھ پائیدار حکمت عملی اور ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ تعلیم سب کے لیے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ محمد حسین آزاد، دنیا نیوز، اسکردو۔ اور اب بات کریں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی، اور یہاں شعبہ تعلیم کن مشکلات کا شکار ہے، حکومتی دعوے کیا ہیں اور معیار تعلیم کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹس۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ میرپور، جو معاشی طور پر انتہائی مضبوط اور آزاد کشمیر کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق ضلع میرپور کی کل آبادی 3,33,000 نفوس پر مشتمل تھی، جو اس وقت تک 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ 4 لاکھ سے زائد آبادی والے اس ضلع کا کل تعلیمی بجٹ 2.5 ارب کے قریب ہے، جہاں شرح خواندگی کا تناسب تقریباً 40% ہے۔ اس ضلع میں 10 گرلز ڈگری کالجز، 8 بوائز ڈگری کالجز، 1 سائنس کالج، 1 پوسٹ گریجویٹ کالج، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی، ہوم اکنامکس خواتین کی یونیورسٹی، 4 ہائر سیکنڈری اسکول، 84 ثانوی اسکول، 400 سے زائد مڈل اور پرائمری اسکولز ہیں، جن میں طلباء و طالبات کی تعداد 81,648 سے زائد ہے۔ ان سرکاری تعلیمی اداروں میں پروفیسرز اور ٹیچر کی کل تعداد 4500 ہے، ان میں سائنس ٹیچر نہایت کم ہے۔ شہروں میں تو اکثر سکولز میں ٹیچر کی تعداد بہتر ہے اور انٹرنیشنل رولز کے مطابق ایک ٹیچر 20 سے 40 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے، مگر دیہاتی تعلیمی اداروں میں ٹیچر کی تعداد بہت کم ہے۔ جس سکول میں 7 ٹیچر کی ضرورت ہے، وہاں پر بامشکل 4-5 ٹیچر ہی دستیاب ہیں، ان میں بھی حاضری نہ ہونے کے برابر ہے اور اکثر ٹیچر گھر بیٹھے تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ دیہاتوں میں ایک ٹیچر 100 سے زائد بچوں کو پڑھانے پر مجبور ہے، جس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ضلع میرپور میں سکولز کی زیادہ تر عمارتیں 1960 کی دہائی میں تعمیر ہوئی، جو اس وقت بسیدہ ہو چکی ہیں۔ ان کی چھتوں اور دیواروں میں بڑے بڑے کریکس اور دراریں پڑ چکی ہیں، جو کسی بھی وقت ایک بڑے جانی نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک بڑا تعلیمی نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ اس سیکٹر میں پورے ضلع میں 300 سکولز اور کالجز 20,000 طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے راستہ کر رہے ہیں۔ اگر تعلیمی رزلٹ کی شرح کا جائزہ لیا جائے تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے نتائج کا تناسب 80 سے 90% ہے، جبکہ سرکاری سطح پر چلنے والے ادارے ان سے کہیں پیچھے ہیں۔ ان اداروں کا سالانہ رزلٹ 50 سے 60% تک ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کی بلڈنگ جہاں نئے سرے سے تعمیر کرنا ضروری ہے، وہیں موجودہ دور کے عین مطابق ان میں کمپیوٹر لیب، جدید سائنسی لیبارٹری، لائبریری اور کمپیوٹر اور سائنس ٹیچر کی تعداد کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے ملک میں حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی تعلیمی سہولتوں کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے سنگین زمینی حقائق بھی پیش کیے۔ نمائندوں اور سرکاری حکام کی جانب سے موصول ہونے والے اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی کہ پرائمری میں داخل ہونے والے بچوں کی اکثریت مختلف وجوہات کے بنا پر تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے سے محروم رہتی ہے، تو دوسری جانب مختلف اسکیموں میں ہونے والی کرپشن اور عملے کی تنخواہوں کی مد میں اربوں روپے کے اخراجات کے باعث قوم کا مستقبل بنیادی تعلیمی سہولتوں سے بھی محروم ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے حال ہی میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں حکومت پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے فی کس 200 روپے ادا کرے گی، جس میں اسکول کی عمارت، اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات پرائیویٹ اسکول کو کرنا ہوں گے، جبکہ اس سے حکومت کو تنخواہوں اور یوٹیلیٹیز کی مد میں ہونے والے اخراجات سے نجات ملے گی، تو دوسری جانب اسکول کی عمارت اور دیگر معاملات سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ہوگا، جنہیں فی کس 200 روپے فیس ملے گی۔ بچے مستقبل کے معمار ہیں، اپنے مستقبل کو روشن سے روشن تر بنانے کے لیے تعلیم کے میدان میں ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا، اور اس میں صرف حکومت ہی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا ہوگا۔ آج کے خصوصی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ امید ہے میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی جانب سے ملک میں تعلیم کے شعبے پر خصوصی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی اسی طرح اعداد و شمار کے ساتھ دیگر شعبوں کا بھی تنقیدی جائزہ لیں اور جہاں بھی بہتری کی گنجائش ہے اسے بہتر کریں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@dunyatv.tv۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی اور دلچسپ رپورٹس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔